بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہفتے کی مجلس میں ہم اپنے اکابرین، بزرگان دین، اللہ کے مقبول بندوں کے ارشادات بیان کرتے ہیں۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ بہت سارے طالبین، سچی طلب رکھنے والے اور اپنی اصلاح کی فکر رکھنے والے اور گناہوں سے سچی توبہ کرنے والے، اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے والے سچے طالبین جب اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاتے ہیں اور اپنی دل کی چاہت اور طلب کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم ایک اچھا انسان بننا چاہتے ہیں، گزری زندگی میں جو گناہ ہوئے ہیں اس سے توبہ چاہتے ہیں، آئندہ کی زندگی اللہ کی مرضی کی گزارنا چاہتے ہیں، تو ایسے سالکین اور طالبین اور سچے عاشقین کی جو سوالات ہوتے ہیں اور جو ان کی دل کی حالات اور کیفیت ہوتی ہے اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اسی میں سے ایک یہ ہے کہ ایک صاحب نے حضرت سے پوچھا کہ ایمان کی پختگی کیسے نصیب ہو، ایمان کیسے پختہ ہو۔ مسلمان تو ہم سبھی ہیں، صاحب ایمان ہم سبھی ہیں، لیکن ایمان کی پختگی، ایمان کی حلاوت، ایمان میں تر و تازگی کیسے نصیب ہو، تو یہ کسی اللہ کے نیک بندے نے، سچے عاشق اور سچے طالب نے اللہ کے ایک نیک بندے سے درخواست کی۔ اس پر حضرت والا کی طرف سے ارشاد فرمایا، 3 چیزوں کا اہتمام کرو، 3 چیزوں کے اہتمام کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایمان کی پختگی بھی نصیب فرمائیں گے اور ایمان کی حلاوت بھی نصیب فرمائیں گے۔ پہلی چیز فرمائی صحبت اہل اللہ، نیک لوگوں کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت۔ نیک لوگوں کی صحبت میں جانے سے نیکی کا جذبہ، اچھے کاموں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جیسے انسان صحبت، مجلس اور گیدرنگ بناتا ہے ویسے ہی اثرات آتے ہیں۔ اچھے لوگوں کے پاس اٹھے بیٹھے گا، اچھی باتیں سیکھے گا، برے لوگوں کی صحبت میں رہے گا، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا تو ان کی صحبت کی وجہ سے بری باتیں سیکھے گا۔ تو تمام تر اکابرین اور بزرگان دین کا یہی معمول رہا کہ جن لوگوں میں سچی طلب ہوتی ان کو اس بات کی نصیحت فرماتے کہ بھئی اچھے لوگوں میں رہنا شروع کر دو، نیک لوگوں میں رہنا شروع کر دو۔ پھر اس کی تائید ہمیں احادیث سے ملتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آنے والے کتنے ایسے تھے کہ جب وہ ایمان لائے، آپ کی صحبت میں بیٹھے تو ان کی ایمانی کیفیت کچھ اور تھی۔ آپ کی صحبت کی برکت سے وہ کہنے لگے کہ ایمان کی حلاوت ہمیں نصیب ہو رہی ہے۔ آپ کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو ایمان کی لذت، ایمان کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جب ہم آپ کی صحبت سے جاتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں رہتی۔ بعض صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا تھا کہ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو مزہ آ رہا ہوتا ہے، ایمان کی حلاوت، ایمان کی پختگی، ایمان کی چاشنی بڑھ رہی ہوتی ہے، اور آپ کے پاس سے اٹھ کے جاتے ہیں وہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت کی برکت تھی کہ وہاں بیٹھنے سے ایمان کی لذت، ایمان کی چاشنی نصیب ہوتی تھی۔ تو یہ جو صحبت ہوتی ہے، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، اچھے لوگوں میں رہنا، یہ بہت بڑی قیمتی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیسے اختیار ہوگا؟ وکونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ رہا کرو، سچوں کے ساتھ رہا کرو،
نیک لوگوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ رہو گے تو نیک بن جاؤ گے۔ بخاری شریف کا مشہور واقعہ ہے، کئی دفعہ آپ نے بھی سنا ہوگا، کہ ایک شخص جس نے 99 لوگوں کو قتل کیا تھا، پھر 100 کا قاتل بنا، تو وہ کسی کے پاس گیا، کسی عالم دین کے پاس گیا، کسی اللہ والے کے پاس گیا کہ میری توبہ ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا توبہ ہو جائے گی تمہاری، پریشان کیوں ہوتے ہو، توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے۔ طریقہ کار یہ ہے کہ جن لوگوں میں رہتے ہو، جس بستی میں، جس علاقے میں رہتے ہو، اس علاقے اور بستی کو، دوستوں کو چھوڑ دو۔ یہ کیا کروں؟ بتایا کہ فلاں جگہ نیک لوگوں کی بستی ہے، نیک لوگوں کا علاقہ ہے، وہاں جاؤ، ان میں رہو، ان کے ساتھ رہو، وہیں مرو، وہیں رہو، توبہ ہو جائے گی تمہاری۔ تو کتنا زبردست راستہ بتایا کہ تمہیں اگر اپنے گناہوں سے، یعنی 100 لوگوں کو قتل کیا تھا اس نے، بخاری شریف میں روایت ملتی ہے، 100 کا قاتل توبہ چاہ رہا ہے، تو اس کی توبہ کا کیا راستہ بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں میں رہتے ہوئے تم نے سارے برے کام کیے ان کو چھوڑ دو۔ تو سب سے پہلی چیز ہے، انسان جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے ان سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ ہمارے دوستوں میں اگر کسی کو چائے کی عادت ہوگی تو ہم بھی اس کے ساتھ بیٹھ کے چائے کی عادت خود بخود آ جائے گی، قدرتی آ جائے گی۔ جن لوگوں کے ساتھ ہم رہتے ہیں اگر وہ بات بات پر قسم کھاتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم بھی تھوڑے دنوں میں قسمیں کھا رہے ہوں گے بات بات پر، یعنی جیسی بیٹھک ہے ویسے ہی اثرات ہیں، اس لیے اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے۔ صحبت اہل اللہ، اللہ والوں کے پاس جانا، اور پھر صرف خود نہیں بلکہ اپنی اولاد کو لے جانا، اپنے بچوں کو لے کر جائیں، اپنے گھر والوں کو لے کر جائیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کو اگر ہم سمجھائیں گے نا، اپنے گھر کی خواتین کو، وہ ہماری بات نہیں مانیں گی، کیونکہ گھر کے فرد کو کچھ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ بیوی کو اگر ہم سمجھانے بیٹھ جائیں تو بڑی مشکلوں سے بات سنیں گی، لیکن ان کی تربیت کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کسی بھی اللہ والوں کی بیان میں اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو لے جاؤ، اللہ والوں کی صحبت میں، ان کی مجلس میں، ان کے بیان میں جب جا کر یہ بیٹھیں گی، خود ہی ان کے دلوں میں بات اترے گی، خود ہی تربیت ہوگی، خود ہی تبدیلی آئے گی۔ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ ابھی ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی گھر والی، بچے ہیں ان کے ماشاءاللہ، بچے اسکول چلے آتے ہیں، گھر والوں ان کی اچھی تعلیم، دنیاوی تعلیم اچھی ہے، تو انہوں نے ان کو، اپنی اہلیہ کو کہا کہ تم صبح تو فارغ ہوتی ہو، ایسا کرو ایک مختصر علم دین کورس ہوتا ہے وہ کر لو، ہفتے میں 2-3 کلاسیں ہوتی ہیں، بس ہفتے میں 2 دن 3 دن جانا ہوگا 2 گھنٹے کے لیے۔ ان کی وائف تیار ہو گئی، انہوں نے وہاں جا کر اپنے گھر والوں کو ایڈمیشن کرا دیا۔ خواتین کے لیے 2 سالہ 1 سالہ کورس ہوتا ہے، علم دین کورس، خواتین ہی پڑھاتی ہیں پردے سے، سارے معاملات پردے میں ہوتے ہیں۔ تو وہ خود مجھے بتانے لگے کہ 1 مہینہ یا 2 مہینے ہوئے گھر والوں کو جاتے ہوئے، گھر والے خود کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں نمایاں تبدیلی آ گئی، ہمارے گھر کی زندگی میں فرق آ گیا، ہم اپنے گھر میں تبدیلی دیکھ رہے ہیں، اپنے زندگی میں تبدیلی دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا تھا کہ وہ جو روزانہ گھر والے پڑھنے جا رہے ہیں، علم دین سیکھنے جا رہے ہیں، اس کی برکت ہے۔ تو اس لیے پہلی چیز حضرت والا فرما رہے ہیں کہ صحبت اہل اللہ، اچھے لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ اور دوسری چیز یہ ایمان کی پختگی کی بات ہو رہی ہے کہ ہمارے اندر ایمان کیسے پختہ ہو، ایمان کی لذت کیسے نصیب ہو، ایمان کامل کیسے ہو۔ تو پہلی چیز آ گئی اچھے لوگوں کے پاس رہنا۔ دوسری چیز ذکر اللہ کا التزام، اللہ کے ذکر کی پابندی، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اسی طرح جیسے ہم آج کی مجلس میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو اسی طرح اس ذکر کو روزانہ کرنا، استغفار روزانہ کرنا، درود شریف روزانہ پڑھنا، تلاوت روزانہ کرنا، اس کو کہتے ہیں ذکر اللہ کا التزام، یعنی پابندی، اللہ کے ذکر کی پابندی کرنا۔ اس کی برکت سے بھی ایمان کی حلاوت، ایمان کی لذت، ایمان کی پختگی، ایمان کی چاشنی نصیب ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز حضرت نے یہ فرمائی، گناہوں سے اجتناب،
گناہوں سے اجتناب۔ جتنی اللہ کی نافرمانیاں ہیں، جتنے گناہ ہیں، یہ سب اللہ سے دور کرنے والے ہیں، یہ سب زندگی میں بے سکونی لانے والے ہیں، یہ سب زندگی سے برکتیں ختم کرنے والے ہیں۔ گناہ، اللہ کی نافرمانی۔ انسان ایک طرف تو بہت اچھے اچھے کھانے کھاتا ہو، طاقت کی چیزیں استعمال کرتا ہو، اور تھوڑا سا ایسا کچھ استعمال کر لے جس سے صحت خراب ہوتی ہو، تو جتنا اس نے کھایا وہ سب برباد، سب برباد۔ مثال ہے، بہت اچھے کھانے کھائے، بہت اچھا کھانا کھائے، لیکن ڈاکٹروں نے منع کیا نمک نہیں کھانا، نمک کھا لیا تو جو کھایا سب خراب، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، طبیعت خراب ہو گئی۔ اب یہ نہیں پتا میں نے تو اتنی اچھی اچھی چیزیں کھائی تھیں، اب یہ نہیں کہا کہ میں نے اتنی اچھی اچھی چیزیں کھائی تھی، سب کچھ اچھا کھایا تھا، لیکن مجھے تھوڑا نمک کھا لیا نا، اس نے خراب کر دیا، سب خراب ہو گیا۔ یہ گناہ ہے کہ ہم لاکھ عبادت کریں، لاکھ نوافل پڑھیں، اور تھوڑا سا گناہ کر لیں، ایسا ہے جیسے مٹکے میں پانی بھرا ہوا ہو، اس میں پیشاب کا خطرہ ڈال دیا، سارا پانی ناپاک۔ ٹینک میں پانی بھرا ہوا ہے، اس میں پیشاب کا خطرہ ڈال دیا، سارا پانی ناپاک۔ تو یہ گناہ ہے۔ ہم لاکھ اچھی صحت کی چیزیں کھائیں جس سے ہماری صحت اچھی ہو رہی ہے، تھوڑا سا نمک کھا لیا، چینی منع ہے، اچھی اچھی غذائیں کھائیں، اس سے کچھ نہیں ہوا شوگر کو، چینی کھا لی شوگر بڑھ گئی، پریشان ہے۔ ایک طرف ہم نے بڑا اچھی چیزیں کھائی تھیں جس سے شوگر نہیں بڑھی تھی، لیکن تھوڑی سی چینی کھا لی، اس سے شوگر بڑھ گئی۔ تو بہت اچھے کام کرے ہم نے، بہت نماز روزہ تلاوت ذکر اذکار، لیکن تھوڑا سا گناہ کر لیا۔ یہ تھوڑا سا گناہ، یہ تھوڑا سا نمک ہے، یہ تھوڑی سی چینی ہے جو سب برباد کر دیتا ہے، سب ضائع ہو جاتا ہے۔ تو تین چیزیں حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر ایمان کی سلامتی، ایمان کی چاشنی، ایمان کی پختگی چاہتے ہو تو تین کام کرو۔ نیک لوگوں کے پاس آیا جایا کرو، اہل اللہ کے پاس، علماء کے صحبت میں آیا کرو۔ علماء، اہل اللہ، اللہ کے نیک بندے جو دن رات اللہ کی عبادتوں میں، اللہ کے کاموں میں، دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، ان کے پاس آیا کرو۔ اور دوسری چیز فرمائی ذکر اللہ کا انتظام، اللہ کا ذکر کیا کرو پابندی سے۔ اور تیسری چیز فرمائی گناہوں سے اجتناب، یعنی صحت والی چیزیں بھی کھانی ہیں، اور جن چیزوں سے صحت خراب ہو رہی ہے اس سے ہی بچانا ہے اپنے آپ کو۔ صحبت اہل اللہ، اس سے ہمارے ایمان میں ترقی ہوگی، ذکر اللہ، اس سے ہمارے ایمان میں ترقی ہوگی، اور گناہ، اس سے ہمارا ایمان خراب ہوگا، صحت خراب ہوگی، اس لیے گناہوں کو بھی چھوڑنا ہے۔ تو حضرت کا یہ ارشاد ایک سچے عاشق کے سوال پر تھا، اس کے اندر سچی طلب تھی، اور اس نے حضرت سے درخواست کری کہ ایمان کی پختگی، ایمان کی حلاوت کیسے نصیب ہو۔ حضرت نے 3 باتیں عرض کر دیں۔ ہمیں بھی ان 3 باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ عادت بنائیں نیک لوگوں کی صحبت میں، علماء کے پاس جا کر بیٹھنا، اپنے بچوں کو لے جا کر بٹھانا، اپنے گھر والوں کو لے جا کر بٹھانا، اللہ والوں کی صحبت میں جانا، ان سے دعائیں کروانا، اللہ والوں کی صحبت میں جانا، ان سے دعائیں کرانا، اس کا معمول بنائیں۔ اور دوسری چیز ذکر، اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں، پابندی کریں۔ اور تیسری چیز گناہوں سے اجتناب۔ یہ حضرت کا ایک وعظ تھا۔ دوسرا ایک اور حضرت سے کسی صاحب نے یہ سوال کیا، حضرت سے عرض کیا ایک صاحب نے، کیا یہ ضروری ہے کہ جو نیک بنے گا، اللہ کا نیک بندہ ہوگا، اس پر جسمانی امراض اور بیماریاں اور پریشانیاں اور لوگوں کی مخالفتیں آئیں گی؟ کیا یہ لازم ہے؟ یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نیک بنوں گا تو آزمائشیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، لوگ میری مخالفت کریں گے۔ تو یہ سوال ہوتا ہے، بعض دفعہ شیطانی وسوسے ڈالتا ہے کہ دیکھو نیک آدمی ہیں، کتنی ان پر آزمائشیں ہیں، کتنی ان پر پریشانی ہیں۔ تو اسی طرح کا ایک صاحب نے یہ سوال کیا کہ حضرت کیا یہ ضروری ہے کہ جو نیک ہوتا ہے اس پر جسمانی بیماریاں اور لوگوں کی مخالفت آتی ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ اگر ہم نیک بنیں گے تو ہمیں یہ چیزیں برداشت کرنا پڑیں گی؟ یعنی نیکی کے ساتھ بیماریاں اور پریشانیاں لگی ہوئی ہیں۔ ان کا ایک خیال تھا، حضرت نے اس کا جواب دیا، ارشاد فرمایا جسمانی بیماریاں
اور لوگوں کی طرف سے مخالفت یہ تقوی کے لیے لازم نہیں، یعنی یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو نیک بنے گا تو اس پر پریشانیاں آئیں گی، اس پر مصیبتیں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ فرمایا کہ تقوی کے لیے نیک بننے کے لیے، اللہ والے بننے کے لیے صرف تقوی شرط ہے۔ تقوی اختیار کر لو، اپنے کو نیک نہ سمجھو، اپنے کو نیک نہ سمجھو بلکہ سب سے کمتر سمجھو، اپنی نگاہ میں کبھی بھی اپنے کو نیک نہ سمجھے انسان۔ تو دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ کبھی بھی اپنے کو نیک نہ سمجھو بلکہ اپنے کو سب سے کمتر سمجھو، اپنی نگاہ میں اپنے کو کبھی بھی بڑا مت سمجھو، اچھا مت سمجھو۔ تو دو چیزیں ہمیں اس حضرت کے ارشاد سے سمجھنی چاہیے۔ ایک یہ کہ خیال نہ آئے کبھی بھی دل میں کہ میں نیک بن جاؤں گا تو مجھ پر تو پریشانی آئیں گی۔ جیسے ایک صاحب ہمارے دوست تھے، نماز کے لیے آئے، ایک بہت پرانی بات ہے، تو اتفاق ایسا ہوا نماز پڑھتے نہیں تھے، تو اس دن نماز پڑھنے آ گئے ہمارے ساتھ، ہم نے نماز پڑھ چلو، تو جب نماز پڑھ کے ہم نکلنے لگے تو جہاں چپل میں نے رکھی تھی وہیں انہوں نے رکھی، تو ان کی چپل کو اٹھا کر لے گیا، میری چپل نہیں لے کر گیا۔ تو وہ کہنے لگے یار آج پہلی دفعہ نماز پڑھنا آیا تو چپل چوری ہو گئی۔ تو دل میں یہ بات آئی کہ میں نیک بننا چاہ رہا ہوں، مجھ پر مصیبت آ گئی۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ مصیبت جو آنی ہے وہ تو کہیں بھی ہوگی، آئے گی، مسجد میں ہو یا گھر پہ ہو، وہ تو آنی جو لکھی وہ تو آ کر رہے گی، لیکن شیطان یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ نیک بنو گے تو مشکل آئے گی۔ ایسا نہیں ہے، یعنی نیک بننے والے کے لیے بیمار ہونا، پریشان ہونا یہ کوئی لازم نہیں ہے، بلکہ نیکی کے لیے تو صرف تقوی لازم ہے۔ تقوی اختیار کر لو، اللہ کے نیک بن جاؤ۔ اور دوسری چیز یہ ارشاد فرمائی کہ کبھی بھی اپنے کو نیک مت سمجھو کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو اللہ کا بہت نیک بندہ ہوں، جیسے بعض لوگ اپنی نیکی سے دوسروں کو ڈراتے ہیں۔ جیسے ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سبزی لینے گیا ٹھیلے پہ، تو سبزی والے سے کسی بات پر بحث ہو گئی، کسی چیز کے خریدنے پر بحث ہو گئی، تو وہ آدمی کہنے لگا سبزی والے سے، سبزی فروش سے، کہ دیکھ نہیں رہا میری آنکھیں لال ہو رہی ہیں۔ کیوں لال ہو رہی ہیں؟ پوری رات سویا نہیں ہوں، تہجد پڑھتا رہا ہوں۔ اپنی نیکی سے ڈرا رہا ہے۔ نیکی تو چھپانے کی چیز ہے، نیکی تو چھپانے کی چیز ہے، ظاہر کرنے کی چیز تھوڑی ہے۔ یہ تو اللہ کے لیے کی ہے، لوگوں کے لیے کی ہے، کہ ہم اپنی تہجد سے لوگوں کو ڈرائیں گے کہ میں اتنا نیک ہوں، ابھی تیرے لیے بد دعا کروں گا تو برباد ہو جائے گا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنی نیکی کا اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جب یہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک ہاتھ سے صدقہ دو کہ دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، یعنی نیکی اتنا چھپ کر کرو، ایسے کرو کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، یہ ہے اصل نیکی۔ تو بعض دفعہ انسان تھوڑا سا کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اپنے کو نیک سمجھتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ذرا سی توفیق دے دی کچھ خیر کے کام کرنے کی تو اپنے کو ہم بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ میں کوئی چیز ہوں نا۔ جس وقت ہم اپنے کو کچھ سمجھ رہے ہیں، جس وقت ہماری نظر میں، بلکہ بزرگان دین فرماتے ہیں جس وقت ہم اپنی نظر میں اپنے کو اچھا دیکھ رہے ہیں اس وقت اللہ کی نظر میں ہم گر گئے، اور جس وقت ہم اپنی نظر میں برے ہیں اللہ کی نظر میں اچھے ہیں۔ اپنی نظر میں اچھے اللہ کی نظر میں برے، اپنی نظر میں برے اللہ کی نظر میں اچھے۔ یہ ایک ضابطہ ہے جو اللہ والے بیان فرماتے ہیں کہ جب تم یہ محسوس کرو کہ میں بہت اچھا ہوں تو سمجھ لو اللہ کی نظر میں تم برے ہو، کیونکہ اب بڑائی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور جب تمہیں یہ محسوس ہو میں کچھ نہیں ہوں، میرا کوئی کمال نہیں ہے، میرے اندر کوئی وہ اچھائی نہیں، میرے اللہ کا فضل ہے، تو بس تم اللہ کی نظر میں اچھے ہو۔ اس لیے بہت بڑا حضرت کا ارشاد ہے کہ نیکی کر کر اپنے کو بڑا مت سمجھو، نیکی کر کر کسی کو حقیر مت سمجھو، بلکہ اپنی نیکی اللہ کے ہاں قبول کرانے کی فکر کرو، تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک تو ہمیں یہ بات حضرت نے ارشاد فرمائی کہ یہ مت سمجھو کہ نیک بنوں گا تو کوئی بیماریاں آئیں گی، کوئی پریشانی آئیں گی، نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو بیماری آنی ہے وہ تو نیک پر بھی آئے گی، گنہگار پر بھی آئے گی، بلکہ بعض دفعہ نیک آدمی پر اگر تھوڑی بیماری آ جائے تو اس کے پاس اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اس کو سکون جلدی مل جاتا ہے، اور گنہگار آدمی پر کوئی بیماری آئے اس کے پاس اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، عبادت نہیں ہوتی، دعائیں نہیں ہوتی، اس لیے وہ زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت کی ارشادات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔